أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم صدق الله مولانا العلي العظيم حامیم قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک برکت والی رات میں، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ محترم احباب، آج 14 شعبان ہے اور جو آنے والی رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو شب برات کے نام سے لوگ مناتے ہیں۔ آج کے درس میں اس رات کی حقیقت کے حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات کرنی ہے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے لوگ قرآن حکیم کا یہی مقام پیش کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ آیات مبارکہ شب برات کے حوالے سے ہیں، 15ویں شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے ہیں۔ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو یعنی قرآن حکیم کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو اس برکت والی رات سے مراد لوگ شب برات لینا شروع کر دیتے ہیں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ آگے نا کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس سے کچھ مناسبت بن رہی تھی دو روایات کی، تو ان دو روایات کو لوگ ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر ان کو شب برات کے متعلق کر دیتے ہیں۔ ایک روایت حضرت مغیرہ بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ جو شعبان کی نصف والی رات ہے، 15ویں رات ہے، تو اس رات میں شعبان سے شعبان تک
عمریں لکھی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ اگر ایک آدمی نکاح کرے گا اور اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام بھی لکھا جا چکا ہے۔ ایک روایت یہ لی جاتی ہے، اور ایک اور روایت وہ یہ لی جاتی ہے کہ اس رات میں شعبان سے شعبان تک نکاح، اولاد اور موت کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ ان دو روایتوں میں اس رات میں کچھ نہ کچھ فیصلے لکھے جانے کا تذکرہ ہوا، تو اس لیے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ روایتیں شعبان کی 15ویں رات کے متعلق ہیں، تو پھر یہ آیات بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی 15ویں رات شعبان اسی کے متعلق ہے۔ لیکن یہ سمجھنا قرآن حکیم کی نصوص کے صریح خلاف ہے۔ قرآن حکیم کا نزول جو ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر بیت العزت کے مقام تک، اور دوسرا نزول ہے بیت العزت سے نیچے رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ یہ دو قسم کا نزول ہے۔ ان میں سے جو دوسرا نزول ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو وہ سب احباب جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس سے یہ نزول شروع ہوا، اور یہ آہستہ آہستہ قرآن حکیم کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے، اور 22 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا اس کے مکمل نازل ہونے میں۔ تو یہ جو دوسرا نزول ہے وہ تو ایک رات کا نزول ہے کوئی نہیں، وہ تو 22 سال سے زیادہ عرصے کا نزول ہے۔ تو پھر جو ایک رات کا نزول ہے تو وہ پہلا نزول ہے کہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہے۔ اب قرآن حکیم نے اسی رات کے حوالہ سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی پہلے نزول کے متعلق ہو سکتی ہے، دوسرے کے متعلق تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ پورا قرآن حکیم صرف رمضان میں تو نازل نہیں ہوا، 22 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف رمضان میں وہی آتی ہو اور باقی مہینوں میں نہ آتی ہو، ایسا تو نہیں ہوا، ہر مہینے میں وہی آتی رہی ہے۔ اس لیے یہ دوسرا نزول تو مراد نہیں، پہلا نزول جو ہے اسی کے متعلق آیت مبارکہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو پھر نزول قرآن کی جو رات ہے وہ بھی رمضان میں ہونی چاہیے نا، وہ شعبان میں تو نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم میں سورۃ القدر کے اندر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور قدر والی رات جو ہے اسی رات کی تلاش کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک چیز کو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا اور اس کو مسنون کیا کہ اعتکاف کیا جائے رات کے آخری رمضان کے آخری عشرہ کا، تاکہ رمضان کے آخری عشرہ کے اندر وہ رات آنی ہے تو اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو گویا کہ وہ رمضان المبارک کی رات ہے، اور رمضان المبارک کے بھی آخری عشرہ کی رات ہے کہ جس کو اللہ نے لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی اسی لیلۃ القدر کے متعلق ہے، یہ تو نہیں کہ شعبان میں بھی ایک دفعہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے نازل ہوا ہو
اور پھر رمضان میں لیلۃ القدر میں دوبارہ نازل ہوا، ایسا تو نہیں ہے۔ رات وہی ہے کہ جس کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں بھی ایک اسی رات کا تذکرہ ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں بھی اسی رات کا تذکرہ ہے۔ یہ دو الگ الگ راتیں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رمضان کی رات کا تذکرہ ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شعبان کی کسی رات سے ان آیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں ان کو شعبان کی اس رات کے متعلق بنانا یہ سری غلطی ہے اور قرآن حکیم کی نصوص کے خلاف ہے۔ یہ آیتیں رمضان کی رات کے متعلق ہی ہیں، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اللہ نے اسی کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور برکت کہتے بھی اسی چیز کو ہیں کہ اسباب کم ہوں، نتائج زیادہ سامنے آ جائیں۔ تو لیلۃ القدر میں بھی ہے کہ رات تو صرف ایک ہے، لیکن اس کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو اسباب تو بہت تھوڑے ہیں، نتائج بہت زیادہ نکل آئے۔ تو اسی لیے وہ جو قدر والی رات ہے وہی یہ برکت والی رات بھی ہے۔ تو یہ تو قرآن حکیم سے جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کا میں نے ذکر کر دیا۔ اب جو کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک روایت منسوب ہے کہ میں نے ایک رات کو جب بیدار ہوئی، تو یہ شعبان کی 15ویں رات تھی، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود کوئی نہیں۔ تو میں ان کی تلاش کے لیے نکلی، اور تلاش کرتے ہوئے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں تلاش کرتے ہوئے ادھر آئی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے یہ خیال تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ظلم کریں گے؟ یعنی تجھے یہ خیال ہوا کہ میں کوئی عدل سے کام نہیں لوں گا، آج رات تیرے پاس رکنے کی باری ہے تو میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، تو ایسا ظلم میں تو نہیں کر سکتا، تو کیا تیرا یہ خیال تھا؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں، میرے دل میں یہی خیال آ گیا تھا کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گے۔ بہرحال اس بات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو سنا کہ وہ اس کو ضعیف کہہ رہے تھے۔ اس روایت کے اندر راوی ہے یحییٰ بن ابو کثیر، جو کہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ یحییٰ بن ابو کثیر کا عروہ سے سماعی ثابت کوئی نہیں کہ انہوں نے کوئی بات ان سے سنی ہو، تو یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر یحییٰ بن کثیر سے روایت کرنے والے حجاج بن ارطاط ہیں، اور حجاج بن ارطاط کا بھی یحییٰ بن کثیر سے سماعی ثابت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ حجاج بن ارطاط اگرچہ صدوق تو ہے، لیکن اس کو محدثین نے لکھا کہ کثیر الخطاء والتدلیس، کہ بڑی ساری غلطیاں بھی کر دیتا تھا اور مدلس بھی تھا، تدلیس کرتا تھا۔ اور جو مدلس ہو اس کی جو ان کے لفظ سے روایت ہوتی ہے وہ قابل قبول کوئی نہیں ہوتی، اور یہ روایت بھی وہ ان کے لفظ سے ہی کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ یحییٰ بن کثیر بھی مدلس راوی ہے، اور وہ بھی اس روایت کو ان کے لفظ سے ہی کر رہا ہے، تو اس لیے یہ روایت قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ وہ روایت ہے کہ جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ انہوں نے حسن کے درجے کی قرار دینے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے تو
تو حسن کے درجے تک یہ قطعاً نہیں پہنچتی ہے، ضعیف روایت ہے۔ صحیح یا حسن کے درجے کی روایت ہو، خواہ وہ صحیح لذات ہی ہو یا صحیح لغیر ہی ہو، یا حسن لذات ہی ہو یا حسن لغیر ہی ہو، وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن یہ حسن کے درجے تک بھی نہیں پہنچتی ہے۔ اس کے اندر راوی ابن لہیعہ موجود ہے، جو کہ مختلف راوی ہے، معاملے کو خلط ملط کر دینے والا۔ اس کے متعلق محدثین نے یہ بات لکھی کہ حافظہ چونکہ اس کا بعد میں ہو گیا تھا خراب، تو اس کے جو ابتدائی شاگرد ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ 4 شاگرد جو ہیں انہوں نے اس سے کوئی روایت کی ہو نا، تو وہ اس دور کی روایت ہے کہ جب اس کا حافظہ ٹھیک تھا، ان 4 شاگردوں نے اس کی کوئی روایت کی ہو، وہ روایت لے سکتے ہو۔ لیکن اس کے بعد اس کا حافظہ خراب چونکہ ہو گیا تھا، تو اس لیے اس کے بعد کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس سے کوئی روایت کی ہے، تو وہ روایت نہیں لو۔ تو وہ 4 لوگ ہیں، ابن وہب، ابن مبارک، عبداللہ بن یزید اور عبداللہ بن مسلمہ۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور روایت کرے اس سے، تو وہ روایت قابل قبول کوئی نہیں۔ اور یہ والی روایت جو ہے یہ ان 4 میں سے کسی نے نہیں کی، یہ ولید بن مسلم نے روایت کی ہے، تو اس لیے یہ قابل قبول کوئی نہیں۔ مزید یہ کہ ولید بن مسلم جو ہے وہ خود مدلس راوی ہے۔ ایک اور راوی اس کی سند میں ہے ضحاک بن ایمن، تو یہ ضحاک بن ایمن جو ہے یہ مجہول راوی ہے۔ اس روایت کی ایک دوسری سند جو ہے اس کے اندر بھی ایک تو یہی ابن لہیعہ موجود ہے، اور دوسرا زبیر بن سلیم وہ مجہول راوی ہے، تیسرا عبد الرحمن بن ارزب وہ بھی مجہول راوی ہے۔ تو اس روایت کی 2 سندیں ملتی ہیں اور دونوں ہی قابل قبول کوئی نہیں ہے، تو اس کو حسن کے درجے تک پہنچانا یہ مناسب نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ اسی مفہوم کے حوالہ سے ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے وہ قرار دی جاتی ہے، لیکن ابن منذری کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایک روایت حضرت کثیر بن مرہ بھی اس سے بھی اسی کے قریب لفظوں کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت جو ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی طرف اس رات میں جھانک کے دیکھتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو جو حضرت کثیر بن مرہ سے روایت ہے تو اس کے اندر بھی یہی لفظ کہ اللہ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب زمین والوں کو بخش دیتے ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے یہ مرسل روایت ہے۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی کے بعد آگے کوئی راوی چھوٹا ہوا ہو، تو جب راوی چھوٹا ہوا ہے تو وہ یا تو کوئی صحابی بھی ہو سکتا ہے اور یا کوئی دوسرا تابعی بھی ہو سکتا ہے۔ چلو اگر تو صحابہ ہو تو وہ تو سارے سچے ہیں، لیکن اگر تابعی ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ جرح ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ تابعی کے بعد راوی چھوٹا ہوتا ہے اور پتہ ہے کوئی نہیں کہ وہ آگے صحابی چھوٹا ہے یا کوئی دوسرا تابعی چھوٹا ہے، تو اس لیے یہ روایت مرسل جو ہے یہ قابل قبول کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ وہ روایت جس کو خاص طور پر ان آیات کے ساتھ ملایا جاتا ہے، مغیرہ بن اخنس کی روایت کہ شعبان سے شعبان تک عمریں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرے گا اور اس سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام بھی لکھا جا چکا ہے، یہ روایت بھی مرسل ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور روایت ان آیات کے ساتھ ملائی جاتی ہے کہ اس رات میں شعبان سے شعبان تک نکاح، اولاد اور موت کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ بھی مرسل روایت ہے، اور اس کے اندر ابن شہاب جو ہے یہ مدلس راوی بھی ہے۔ یہ کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جو سند کے لحاظ سے ضعیف کے درجے تک ہیں، لیکن اس رات کے حوالہ سے تو اس سے بھی نیچے کی روایتیں گھڑی گئی ہیں جو کہ بالکل من گھڑت ہیں۔ یہ تو چلو چند روایتیں وہ تھیں کہ جن کے اندر سند کے لحاظ سے کمزوری ہے، ضعف ہے، یہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن باقی جو روایتیں اس رات کے متعلق پیش کی جاتی ہیں تو وہ تو 100% من گھڑت ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی جاتی ہے کہ اس رات کے اندر قیام کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو،
اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق لینے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی فلاں حاجت والا ہے کوئی فلاں حاجت والا۔ ساری رات اللہ اس طرح ندا دیتے ہیں، لیکن یہ 100% من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کی جاتی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک رجب کی پہلی رات، دوسرا نصف شعبان کی رات، تیسرا جمعہ کی رات، چوتھا عید الفطر کی رات اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ بھی 100% من گھڑت روایت ہے۔ ایک اور روایت ذکر کی جاتی ہے کہ جو اس رات میں 100 نفل ادا کرے گا اللہ 100 فرشتے بھیجے گا، جن میں سے 30 جو ہیں وہ جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 آگ کے عذاب سے امن کا ذکر کریں گے، 30 دنیا کی آفات دور کریں گے اور 10 جو ہیں وہ شیطانوں کی چالیں دور کریں گے۔ یہ روایت بھی من گھڑت۔ ایک اور روایت کہ جس نے اس رات میں 12 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، تو وہ اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا اور اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ بھی بالکل من گھڑت روایت ہے۔ ایک اور روایت ذکر کی جاتی ہے کہ جس نے اس رات کا روزہ رکھا تو ماضی کے بھی 60 سال اور آئندہ کے بھی 60 سال کے روزوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی بالکل من گھڑت روایت ہے۔ ایک اور روایت جس کو صلاۃ الالفیہ والی روایت کہتے ہیں، تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس رات کے اندر 100 رکعت پڑھے اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ 11 دفعہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھے، تو ایک رات کے اندر 100 رکعتیں اس انداز میں پڑھنا کہ جن میں ہر رکعت میں 11 دفعہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھی جائے، تو یہ اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا اگر کوئی تحمل سے پڑھے، ہاں ٹھونگے مارے تو کوئی الگ بات ہے۔ تو اگر کوئی یہ پڑھے تو اللہ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتے ہیں، اور اگر وہ لوح محفوظ میں بھی بدبخت لکھا گیا ہے نا تو اللہ اس کی بدبختی کو مٹا کے خوش نصیب لکھ دیتے ہیں، لوح محفوظ کا لکھا ہوا بھی اللہ بدل دیتے ہیں۔ اور مزید جو ہے ستم یہ کہ اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے، گویا کہ 1 سال کے لیے اس کو کھلی چھٹی مل گئی ہے، بے شک چوری کرے، ڈکیتی کرے، قتل کرے، زنا کرے، جو مرضی کرتا رہے، 1 سال کے گناہ تو اس کے سیدھے سیدھے جو ہے وہ پہلے سے یہ معاف ہے کہ لکھے تک بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ روایت بھی 100% من گھڑت ہے۔ ایک اور روایت جو ہے بڑی میٹھی روایت، کیونکہ مولوی صاحب کوئی جنہوں نے گھڑی ہے نا تو ان کو شاید حلوے کی طلب ہو رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے خاص طور پر یہ حلوے کے لیے جو ہے نا روایت گھڑ دی۔ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا شعبان کی 15ویں رات، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ پکا کے کھایا تھا۔ جب حلوہ پکوا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے تو پھر ہمیں بھی حلوہ کھانا چاہیے، دوسروں کو بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ دوسروں کو تقسیم کرنے کا شاید اس لیے کہا کہ بھئی میرے حلوے تے بھیجنا۔ اچھا جی، حلوہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا، اس رات کو خاص طور پر کیوں پکایا تھا؟ جو اس کا پس منظر ذکر کیا گیا ہے نا اس روایت میں، وہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے دن میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت مبارک، 2 دانت مبارک وہ شہید ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، تو اس لیے حلوہ چونکہ نرم ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ پکوایا تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کب شہید ہوئے؟ غزوہ احد کے اندر۔ حضرت حمزہ کب شہید ہوئے؟ غزوہ احد کے اندر۔ تو کیا غزوہ احد کا شعبان کے مہینے سے کوئی تعلق بھی ہے؟ پہلے یہ تو دیکھیں۔ تو وہ غزوہ احد تو شعبان کی بجائے ہوا ہی شوال میں ہے، شوال 3 ہجری کے اندر غزوہ ہوا ہے، تو دانت معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے اندر ٹوٹ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ غزوہ وہ شوال کے اندر ہو رہا ہے، حضرت حمزہ شعبان کے اندر شہید ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف حلوے کی طلب کے لیے جو ہے یہ روایت گڑھی گئی۔ تو یہ اس طرح کی روایات کے ساتھ جو ہے وہ اس رات کو جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اور
آج کے اور کل کے اخبارات بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ماشاءاللہ بھرے ہوں گے روایات سے، اور مولوی حضرات بھی جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ محفلیں جمائیں گے اور فضیلتیں اس رات کی بیان کریں گے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے، جو روایات ہیں، وہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور واضح کر دی ہیں کہ کس طرح کی روایات سے اس رات کو جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ جو ساری روایات ہیں نا، ان روایات کے اندر بھی شب برات کا تو لفظ تک بھی نہیں ہے۔ شب برات کا جو لفظ ہے نا، چلو شب برات فارسی ہے، لیکن اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ لیلۃ البرات۔ شب جو ہے فارسی ہے تو اس کی عربی کر لیتے ہیں ہم۔ لیلۃ البرات کا لفظ کسی صحیح روایت تو دور کی بات، ضعیف سے ضعیف روایت کے اندر بھی موجود کوئی نہیں ہے۔ یہ نام کسی روایت میں سرے سے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو روایتیں بھی ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ نام یہ لیلۃ البرات والا قطعاً نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی لیلۃ النصف من الشعبان، کہ شعبان کے نصف کی رات، تو اس کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ روایتیں کچھ ضعیف ہیں اور کچھ من گھڑت ہیں۔ صحیح روایت ایک بھی کوئی نہیں، لیکن روایتوں کی کثرت ضرور ہے۔ اتنی بات ہے کہ روایتوں کی کثرت ہے۔ جب روایتوں کی کثرت ہے نا، تو محدثین ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو روایتوں کی کثرت ہے، اس کے ساتھ معاملہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتا ہے مجموعی لحاظ سے۔ اس کو ہماری اپنی تعبیر میں یوں کہہ لیں کہ کوئی رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی شاید اس رات کی فضیلت ہوگی، یقینی ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ روایت تو ایک بھی صحیح ثابت کوئی نہیں ہو رہی، لیکن کوئی رائی تھوڑی بہت ہوگی جس سے یہ پہاڑ بن گیا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ کوئی ایک روایت ان میں سے ایسی نہیں کہ جس کے اندر سندوں کی کثرت اتنی ہو کہ جس سے وہ حسن لغیر ہی بن جائے۔ کوئی بھی ایک روایت تو اس درجے کی نہیں ہے، لیکن ہیں چونکہ ایک ہی رات کے متعلق روایتیں، آگے باتیں ان میں مختلف ہیں بے شک، تو وہ مختلف باتیں جو ہیں وہ تو حسن لغیر ہی کے درجے تک نہیں پہنچتے، لیکن ہے تو ساری ایک ہی رات کے متعلق، تو اس لیے اس رات کی فضیلت جو ہے یہ کچھ حسن لغیر ہی کے درجے تک ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تو امید ہے، خیال ہے، گمان ہے کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوگی۔ قطعاً ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے، کوئی نہ کوئی فضیلت ہوگی۔ تو جب کوئی نہ کوئی فضیلت ہوگی تو چلو بندے کو عبادت کا کچھ اہتمام اس رات میں زیادہ کر لینا چاہیے۔ ویسے تو ہر رات ہی بندے کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، چلو اس رات میں ذرا زیادہ کر لے، لیکن بس اس حد تک تو معاملہ درست ہے کہ عبادت کا کچھ اہتمام زیادہ کر لیا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد کی زندگی میں بھی 23 سال تک یہ رات آتی رہی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منانے کا کہیں کوئی حکم نہیں دیا، اور کوئی اجتماعی محفل نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، نہ ہی کبھی کوئی اجتماعی دعا کروائی ہے، نہ ہی کوئی کبھی اجتماعی عبادت کروائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اختیار کرنا وہ انتہائی غلط ہوگا۔ نہ اس رات کی کوئی اجتماعی محفل ہے، نہ اس کی کوئی اجتماعی دعا یا اجتماعی عبادت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے طور پر اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ کچھ جو ہے اہتمام ضرور کر لے، وہ تو ہر رات میں بھی جو ہے عبادت ہونی چاہیے، چلو اس رات میں ذرا زیادہ بندہ اہتمام کر لے۔ روزہ بھی کوئی نہیں اس کا بالکل کہ اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، روزہ کوئی نہیں، اجتماعی عبادت کوئی نہیں، شیرینیاں تقسیم کرنا کوئی نہیں، خود گھر میں شیرینی پکانا، حلوے پکانا یہ کوئی نہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچ کے صرف چلو عبادت زیادہ کر لی جائے، اس حد تک جو ہے وہ گنجائش موجود ہے۔ باقی پٹاخے جلانا اور دوسرے آگ سے کھیلنے والے کام، تو ان کے حوالہ سے ایک تو یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ سیدھی سیدھی فضول خرچی ہے کہ آپ رقم سے ایک چیز لیتے ہیں اور اس کو ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں جلا کے، تو یہ سیدھی فضول خرچی ہے، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ آگ سے کھیلنا جو ہے، مجوس چونکہ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو وہ آگ کو کھیلنا عبادت سمجھتے ہیں، تو یہ آگ کو کھیلنا یہاں پر بھی اس رات کو بھی تو ایک عبادت کے طور پر مناتے ہیں لوگ، تو اس کو بھی عبادت سمجھنا تو یہ مجوس کے ساتھ تشبیہ ہے۔ یا ہندوؤں کی بھی کچھ مذہبی تہوار ایسے ہیں کہ ہندوؤں اپنے مذہبی تہواروں کے اندر جو ہے یہ پٹاخے وغیرہ چلانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ مجوسیوں سے اور ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ ہے، کیونکہ وہ اپنی مذہبی جو ہے وہ تہواروں میں یہ کام کرتے ہیں، اور اس رات کو بھی مذہبی تہوار کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس میں یہی کام کیا جاتا ہے، تو یہ سیدھی سیدھی ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے ساری اس رات کی جو ہے وہ حقیقت واضح کر دی ہے، تو عبادت کا اہتمام وہ بے شک ضرور کریں، لیکن اپنے گھروں میں مسجدوں میں آ کر اجتماعی عبادت وغیرہ کوئی نہیں، اور نہ ہی کوئی محفلیں وغیرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔